پروگرام حیات جاویدہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی میزبان رمائلش نذیر امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا یسوع المسیح کی سلامتی آپ کے شامل حال ہو۔ آج ہم اسی موضوع شارٹ کٹ کو پاسٹر روبنسن گل کے وسیلہ سے ایک بار پھر سے سیکھیں گے۔ تو جی پاسٹر جی، تھینک یو ویری مچ رمائلش، اور تمام ناظرین کو میری طرف سے بھی بہت بہت سلام پہنچے۔ گزشتہ دو پروگرامز میں ہم شارٹ کٹس کے حوالے سے دو اہم چیزوں کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ پہلی بات اگر آپ کو یاد ہو تو پروگرام نمبر 1 جو تھا ہمارا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شارٹ کٹس کیا ہیں، کس طرح سے ٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس سوال پر ہم نے غور کیا تھا کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج کا انسان یا نوجوان جو ہے وہ شارٹ کٹس کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے پروگرام میں ناظرین ہم نے روحانی سفر میں جب ہم شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں یہ قطعاً ہماری روحانی زندگی سے الگ نہیں۔ اگر ہماری روحانی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے، اگر ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کا مزاج ہے، اگر ہم مسیحی کہلاتے ہیں، تو ناظرین ضروری ہے کہ اس کا اثر ہماری روزمرہ زندگی میں، روزمرہ زندگی کے معاملات میں، ہماری فیصلہ سازی میں، کس طرح سے ہم مختلف چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، مختلف فیصلے کرتے ہیں، اس سب میں اس کا اثر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے رمائلش، وہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں جب ہم شارٹ کٹس لیتے ہیں، اس کے دو پہلو میں آج ناظرین کے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ تعلیمی سفر میں ہم کس طرح سے اس معاشرے میں رہتے ہوئے شارٹ کٹس کا سہارا لیتے ہیں، اور دوسرا اہم پہلو ہماری زندگی کا ہے کہ جب ہم پیسہ کمانے کی سٹیج پر آتے ہیں، اور خصوصاً یہ اسٹوڈنٹ لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف کے فوراً بعد سٹیج آتی ہے، ہم سب اس کا تجربہ رکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں سے نکلے، کہ کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔ اور افسوس کہ یہ بھی ایک بڑا پھندہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانے کے چکر میں، دولت حاصل کرنے کے چکر میں ہم کوئی ایسا شارٹ کٹ لے لیتے ہیں جو ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ آج تو ہمارے سامنے موضوع ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا رمائلش کہ آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں شارٹ کٹس کو کتنا زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، کس قدر اہمیت دی جاتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر پاسٹر جی کام ہی شارٹ کٹ سے لیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جتنا مشکل کام ہے، ناجائز کام ہے، وہ ہم لوگ پیسے دیں اور کام کروا لیں۔ جی ناظرین، خاص بات جو گزشتہ پروگرامز میں بھی ہم نے سیکھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی نفسیات کو تشکیل دے دیا گیا ہے کہ ہر انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، بے شک اس کو ایک سیدھا راستہ بھی دکھائی دے رہا ہو، وہ پھر بھی پوچھتا ہے کہ کون سا آسان طریقہ ہے، کون سا کم خرچ والا، یا کون سا کم وقت جو ہے وہ لگائے گا، اور ہم اس طریقے سے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس گول کو اچیو کرنے کے لیے رشوت بھی دی جاتی ہے، سفارش کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا شارٹ کٹ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص جو آج ہم بات کریں گے پہلے اپنے سیکشن میں، وہ ہے تعلیمی سفر میں شارٹ کٹس کا استعمال کرنا۔ روبنسن بھائی، اس بات کی وضاحت کیجیے کہ اسٹوڈنٹس مطلب تعلیمی شعبے میں کس طرح سے یہ جو شارٹ کٹ ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کو دیکھیں، یا جو پاکستان میں تعلیم کا معیار ہے یا انداز ہے، بہت دفعہ اسٹوڈنٹ کو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں۔ وہ طالب علم تو کم دکھائی دیتا ہے، طالب اچھے نمبر زیادہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کہ بس وہ اچھے نمبر کے چکر میں یہ نہیں کہ اس نے سیکھا کتنا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت دفعہ وہ صرف رٹا لگانے کی طرف، یا یاد کر لینا، سمجھنا نہ، یہ بھی ایک قسم کا شارٹ کٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم تعلیم میں دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس گیسٹ پیپرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں امتحانات میں کون کون سے سوال آئے، اور پھر انہی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تیاری کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو مقصد ہے علم کا وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ امثال کی کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، اور شاید یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم علم کے اس معیار تک نہیں پہنچ پاتے جس کی بنیاد خداوند کا خوف ہوتا ہے، اور اس وجہ سے تعلیم حاصل کر کے بھی
لوگ ادھر ہی ہوتے ہیں، یا ان کے مائنڈ جو ہیں وہ ریسرچ والے، تحقیق والے یا آگے بڑھنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ کام جو دوسرے دیتے ہیں بس اس کام کو کرتے رہنا، نہ خود کوئی انیشیٹو لینا، نہ خود آگے بڑھنا. پھر ترقی شخصی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، اور یقیناً قومی طور پر بھی، ملکی طور پر بھی رک جاتی ہے، کیونکہ ہم اس تعلیم کو صرف اچھے نمبرز تک محدود رکھ کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علم کی جستجو ہمارے اندر یہاں پیاس نہیں ہوتی. یہ بالکل اسی لیے ختم ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ جو امتحانات کا یہ جو پورا ہوتا ہے سلسلہ، اگر یہ ختم ہو جائے تو اسٹوڈنٹ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اگر انہیں یہ ٹینشن نہیں ہو کہ ہم لوگ فیل ہو جائیں گے. تو مطلب جو بیہائنڈ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ بات تو رہ ہی نہیں گئی، بس اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم نے اچھے نمبر لے کر پاس ہونا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس آیت کو اپنی زندگی کا اصول بنانا چاہیے، جو کلسیوں کے خط اس کے 3 باب کی 23ویں آیت ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی نوجوان ہوتے ہوئے جب ہم اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں یا روحانی سفر میں روز بروز آگے بڑھتے ہیں، پچھلے پروگرام میں سیکھا کہ اس میں شارٹ کٹ نہیں ہونی چاہیے. روحانی نشو و نما میں یہ چیز بھی کار فرما ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں کتنے دیانتدار ہیں. اور اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، تو پھر ضرور ہے کہ اس کو ہم پورے طور سے اور دیانتداری سے کریں، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ آدمیوں کے لیے. ورنہ ہم وسائل کا بھی ضیاع کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ہمارے اوپر پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں پڑھائی کے میدان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خود اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن پاسٹر جی، زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شارٹ کٹ نہیں لیں اگر پیرنٹس اور باقی جو ریلیٹیوز یا اور ہم لوگ کے یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اگر اس میں کوئی بھی نہیں ہے، فیلئرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم پہ جا کے کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے 75 مارکس یعنی کہ پرسنٹ مطلب A گریڈ، تب بھی اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نہیں ہمیں تو A1 گریڈ چاہیے. تو جب پریشرائزڈ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کے کم مارکس آئے ہیں تو آپ نکمے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو ایڈمیشنز نہیں ملیں گے، کوئی یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن نہیں دے گی، کوئی کالج آپ کو اچھے سے ایڈمیشن نہیں دے گا، یہ ہے وہ ہے، تو اس وقت پھر اسٹوڈنٹ پریشرائز ہو جاتا ہے اور وہ شارٹ کٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں واقعی یہ بات درست ہے. اور جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں امتحانات پر اور یادداشت کے اوپر بیس کرتا ہوا زیادہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو کتنا زیادہ یاد رکھا. اور پھر دوسری بات کہ جو دوسروں کی طرف سے ہمارے اوپر دباؤ ہوتا ہے، اور میں والدین سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے رجحان کو، ان کے ایپٹیٹیوڈ کو ضرور دیکھیے اور اس کے مطابق ان کو اپریشیٹ کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک والد اپنے بچے کو اس لحاظ سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر پا رہا کہ ابھی آپ 3rd آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ 1st آئیں. اب جو وہ اس نے 3ری پوزیشن لی، اس میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، وہ ایک اور دوڑ میں لگا ہے کہ میں نے 1st آنا ہے، اور پھر کوشش کرتے ہوئے وہ 1st آ گیا. اور باپ نے کہا کہ میں خوش ہوں گا اگر آپ اگلے سال بھی 1st آئیں اور 1st آتے رہیں. تو جو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جو ہمیں شکر کرنا چاہیے، جو ہمیں حوصلہ افزائی دینی چاہیے اپنے بچوں کو، شاید بطور والدین ہم وہ نہیں کر پاتے، اور بچوں کو اس دوڑ میں یا اس مقابلے میں لگا دیتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ جائز اور ناجائز طریقوں سے شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جعلی ڈگریوں کا بھی اب ہمارے ملک میں افسوس کہ یہ بھی کرپشن، تعلیمی کرپشن ہے، یہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے کہ پیسے دیے جائیں اور جعلی ڈگری حاصل کر لی جائے. اور ہمارے معاشرے میں ایسی بھی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ڈگری جو ہے وہ ڈگری ہوتی ہے، چاہے وہ جعلی ہو یا اصلی ہو. لیکن کیا ڈگری ہاتھ میں ہونا اس سے ہماری قابلیت کا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ اس سے ہم دوسروں کو فائدہ دے سکیں گے؟ اس سے ہم کوئی ایسا کام کر سکیں گے جو انوکھا ہو، جو نیا ہو، جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہو؟ مثلا دریافت کرنا، ایجاد کرنا. اسی وجہ سے ہم شاید دوسری قوموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم تعلیم میں بھی شارٹ کٹس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں خبردار اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
جی روبنسن بھائی، آپ نے اس موضوع کو بڑے اچھے سے کور اپ کیا، اور وہ آیت جو کہ آپ نے کہی کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، واقعی میں اگر ہر اسٹوڈنٹ کے اندر وہ خوف آ جائے اور وہ خداوند کا خوف اپنے ذہن میں رکھ کر پھر علم حاصل کرنا شروع کرے، کتابوں کو اپنی پڑھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کسی شارٹ کٹ کی ضرورت ہوگی، بلکہ خداوند عقل اور دانائی بخشتا ہے، اور وہ اسی عقل کے ساتھ تعلیم کو حاصل کریں گے اور بے شک کامیاب بھی ہوں گے، بالکل جی، کیونکہ ساری کامیابی خداوند کی طرف سے بالکل. اور خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ہر شعبے میں ایک معیار کو برقرار رکھنا ہے. بالکل اگر ہم بالکل خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، مسیح کہلاتے ہیں، تو چاہے تعلیم کا میدان ہو، چاہے کوئی اور شعبہ ہو ہماری زندگی کا، ہمیں واقعی ایک رول ماڈل دوسروں کے لیے، ایک ایگزامپل، ایک مثال بننا ہے. سو اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آئیں گے کہ پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ اختیار کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم میں جب ایک تعلیمی سفر میں جب ایک نوجوان کالج لیول پر پہنچتا ہے اور وہ 17-18 سال کا ہوتا ہے، جب وہ بلوغت میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک بڑی آزمائش ہے جو اس کو ایک نئے پھندے میں پھنسا سکتی ہے. پہلے شاید اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اس کے والدین اس کو پاکٹ منی دے رہے ہیں، وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر میں آگے بڑھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو بھی پیسہ کمانا ہے. اگر تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایک نوجوان ٹیوشن پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے ایوننگ میں جس کے ذریعے سے وہ کچھ کما سکتا ہے، تو میں اس سلسلے میں ضرور انکریج کروں گا نوجوانوں کو کہ وہ ایسا کریں، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف انہیں پیسہ کمانے کا پتہ چلے گا بلکہ پیسہ خرچنا بھی آئے گا. جب ہم دوسروں سے یا اپنے والدین سے لیتے ہیں تو پھر ہمیں اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ خرچ کیسے کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کمانا تو چاہتے ہیں، لیکن کیسے کماتے ہیں، اس دولت کو حاصل کس طرح سے کرتے ہیں. اور آج دنیا میں بہت سے ایسے ذرائع ہیں اور بہت سے ایسے دھوکے ہیں، بہت سے ایسے فریب ہیں جو آپ کو اپنے چنگل میں پھنسا سکتے ہیں، جو آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں، کس طرح سے آپ امیر بن سکتے ہیں. امثال ہی کی کتاب اور اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ آخرکار جب ہم نے کسی بھی شعبے میں شارٹ کٹ لیا ہوتا ہے، خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہو، خواہ وہ پیسہ کمانے کے لیے ہو، کہیں نہ کہیں جا کے وہ پول ضرور کھلتا ہے، اور پھر جو ہم نے غلط قدم اٹھایا ہوتا ہے آخرکار ہمیں جا کر احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت ایسا نہ کیا ہوتا تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا. مجھے رومائلش ایک نوجوان یاد آ رہا ہے جو گزشتہ 10 برسوں سے جیل میں ہے، اور اسی طرح سے جب 17-18 سال کی عمر میں ہی دوستوں کے ساتھ دولت کمانے کی خواہش نے اس کو ایک ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جس نے آخرکار اس کو اس قید میں، اس جیل میں پہنچا دیا. ایک نوجوان کو انہوں نے اغوا کیا، اور پھر جب اس نوجوان نے اپنے آپ کو ان سے چھڑانے کی کوشش کی، مزاحمت کی، تو آخرکار وہ انہی کے ہاتھوں سے مارا گیا. وہ تو چاہتے تھے کہ والدین سے اس اکلوتے بیٹے کا تاوان لیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں، لیکن کیونکہ وہ بھی جوان تھا، وہ بھی زوراور تھا، اس نے مزاحمت کی اور آخرکار وہ ان کے ہاتھوں سے مارا گیا. اور آج 10 سالوں سے وہ جیل میں ہیں، اور کتنے سال ابھی باقی سزا کے پڑے ہیں. سو اس بات کو سوچنا ہے کہ کس طرح سے ایک جو شارٹ کٹ کا لالچ ہے، جو پیسہ کمانے کا لالچ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو فوری طور پر ہمیں امیر بنا سکتا ہے، وہ ہمیں زندگی میں کہاں لے کر جا سکتا ہے. اور پھر احساس ندامت انسان میں ہوتا ہے، پھر انسان توبہ کی طرف آتا ہے، پھر انسان پشیمان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، لیکن افسوس کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی میں ہی اسی مشکل میں پڑا رہتا ہے. بے شک خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن جو ہم نے غلط کام کیا ہوتا ہے اس کی سزا آخر ہمیں پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے بھگتنا پڑتی ہے، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے. واقعی شارٹ کٹ لیتے ہوئے لوگ بہت دور نکل جاتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اپنے اس غلطی کا، تو پھر وہ منزل جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے، اور ان کو پھر کوئی بھی جگہ نہیں ملتی کہ وہ کہاں پر جائیں، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
بالکل رومائلش، جو واپسی کی راہ ہے وہ پھر بعض اوقات مشکل ہوتی وہاں تک واپس جانا، اور ان چیزوں کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، ناقابل تلافی کام کچھ ہو جاتے ہیں، اور مختلف واقعات اور مشاہدات کے نتیجے میں ہی میں نے سوچا کہ یہ پروگرام اور یہ سیریز کی جائے شارٹ کٹس کے حوالے سے، اور سکھایا جائے کہ کس طرح سے ہم ان سے بچ بھی سکتے ہیں۔ آنے والے پروگرامز میں خداوند نے چاہا تو اس پر ہم ضرور سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایسے رویے پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں سے میں دولت کے حوالے سے پڑھنا چاہوں گا، متی کی انجیل میں سے، جو خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی وعظ ہے۔ آپ بھی اس سے واقف ہیں اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ متی کی انجیل 5واں، 6واں اور 7واں باب خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی وعظ کہلاتا ہے، جہاں پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بطور مسیحی ایماندار ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے دولت اور روپے پیسے کے تعلق سے، اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے ہماری زندگی کا کہ کلام مقدس میں بیشتر حوالہ جات ہمیں اس تعلق سے نظر آتے ہیں، اور خود خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں اس پر بات کی گئی۔ 6 باب میں اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدمت کا مطلب یہی ہے کہ ہم خادم بن جائیں، اور بہت دفعہ ہم دولت کے حقیقت میں غلام بن جاتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دولت کما کر اپنے قبضے میں بہت سی دولت کر لی ہے، لیکن در حقیقت ہم اس کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ وہ دولت ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، وہ روپیہ پیسہ ہمارے مزاج کو، ہمارے رویے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کی غلامی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اسی دولت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ چاہے کوئی شخص آگے باڈی گارڈز رکھتا ہے، چاہے کوئی شخص جو ہے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اسلحہ اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ اس دولت جو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اپنے قبضے میں رکھی، اس دولت نے اسے اپنا غلام بنا لیا، اور وہ خدا سے دوری آ جاتی ہے۔ خدا سے دوری اور آ یہاں پر جاتی ہے۔ پھر ایک وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک دولت مند نے بہت سا خزانہ جمع کر لیا، اور پھر اپنی جان سے کہا کہ اے جان کھا پی اور خوش رہ، اور اس کی دولت کا اس پر کوئی کنٹرول یا کچھ بھی، اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی، لیکن وہ اپنی دولت سے اپنی جان نہیں خرید سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہم پر اختیار صرف ہمارے خدا اور کا ہے۔ زندگی ہم اپنی دولت سے نہیں حاصل کر سکتے، تو ہمیشہ کی زندگی تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اور پھر ہمارا نقطہ وہیں پر آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، حیات جاودہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پولس رسول اس حوالے سے ایک خوبصورت بات تیموتھیوس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو آپ نے بات کہی کہ خدا سے ہم دور چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور پہلا تیموتھیوس 5 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ دولت کی دوستی یا زر کی دوستی، دولت بذات خود بری نہیں ہے۔ خدا کے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امیر گزرے ہیں، دولت مند گزرے ہیں، لیکن جب ہم دولت کو ہی فوکس بنا لیتے ہیں، جب وہی اسی کے گرد ہم گھومتے رہتے ہیں، ہماری زندگی گھومتی ہے، تو پھر ہم خطرے میں ہیں، پھر ہم مشکل میں ہیں، اور یہ سوچ ہمیں مزید شارٹ کٹس کی طرف لے کر جاتی ہے کہ اچھا میں اس طریقے سے اور دولت کما سکتا ہوں، اس طریقے سے اور دولت کما سکتا ہوں، لیکن اس دولت کا کیا فائدہ جو آپ کو خطرے میں ڈال دے۔ ضرور ہے کہ اگر خدا نے آپ کو وسائل دیے ہیں، خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، تو دوسروں کے لیے وہ برکتیں استعمال ہوں، دوسروں کے لیے وہ خدا کے کاموں کے لیے وہ روپیہ پیسہ جو استعمال ہو۔ اور یہاں پر اس آیت میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم ایمان سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہی بات جو آپ نے کہی تھی کہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، دراصل ہم ایمان سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ رومائلش، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچتے، اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور داؤد نبی کی طرح خدا کو بھی یہ موقع دینا ہے کہ اے خداوند مجھے جانچ اور مجھے پہچان، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ وہی بات راہ کی دوبارہ آ گئی کہ مجھے ابدی راہ میں لے چل، نو شارٹ کٹس، صرف خداوند کا جو راستہ ہے کلام مقدس کے مطابق اسی پر ہم چلتے رہیں، ہم اسی طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
بالکل، اگر خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو کوئی بھی برائی نہیں آ سکتی، کیونکہ داؤد نبی ہی کہتے ہیں زبور 119 اس کی 11ویں آیت، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب اس کا کلام ہمارے دل میں ہوتا ہے تو پھر گناہ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا، یہ شارٹ کٹس کوئی بھی نہیں لیتا۔ بہت شکریہ روبنسن بھائی کہ آج آپ نے اس ٹاپک میں دو پہلو جو ہیں وہ ہم لوگ کو زندگی کے سمجھائے کہ ہمیں بے شک ناظرین کسی بھی طرح سے شارٹ کٹ کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا، چاہے نہ تو زر سے دوستی کرنی ہے، ہر طرح کی دولت کی برائی سے ہمیں دور رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہمیں اسے صرف خداوند کے نام کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے کاموں کے لیے اور خاص کر خداوند کے لوگوں کے لیے استعمال کرنی ہے تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ اور اسٹوڈنٹ سے امید کرتی ہوں کہ وہ آج کے اس شو کے وسیلہ سے انہیں بہت سی معلومات ملی ہوگی، انہوں نے بہت سیکھا ہوگا کہ ہمیں جب تعلیم حاصل کرنی ہے تو شارٹ کٹ سے دور رہنا ہے، محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، تعلیم کو حاصل کرنا ہے تاکہ جب ہم کامیاب ہوں تو وہاں پر بھی ہم چلتی پھرتی خود انجیل ہوں اور لوگ ہم سے سیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں داخل کیا، اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھا تاکہ ہم سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ روبنسن بھائی، اگلے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ اگر آپ ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں، رومائلش نذیر، خدا حافظ۔